بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ تفسیر نمونہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ عنوان: صراط مستقیم پر چلنا اور صراط المستقیم کیا ہے؟ پروردگار کے سامنے اظہار تسلیم، اس کی ذات کی عبودیت، اس سے طلب استعانت کے مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد بندے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ، پاکیزگی و نیکی کی راہ، عدل و داد کی راہ اور ایمان و عمل صالح کی ہدایت نصیب ہو، تاکہ خدا جس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اگرچہ یہ انسان ان حالات میں مومن ہے اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ کسی لحظے یہ نعمت کچھ عوامل کے باعث اس سے چھین لی جائے اور یہ صراط المستقیم سے منحرف اور گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا چاہیے کہ شب و روز میں 10 مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اس سے کوئی لغزش و انحراف درپیش نہ ہو۔ یہ صراط المستقیم جو بألفاظ دیگر آئین و دستور حق ہے کہ کئی مراتب و درجات ہیں۔ تمام افراد ان مدارج کو برابر طے نہیں کرتے۔ انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلندتر درجات موجود ہیں۔ بس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خواہش و دعا کرے کہ وہ اسے ان درجات کی ہدایت کرے۔ یہاں یہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کیا ہم گمراہ ہیں؟ اور اگر بالفرض یہ بات ہمارے لیے درست ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو انسان کامل کا نمونہ ہے ان کے لیے کیوں کر صحیح ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں، جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسان کے لیے راہ ہدایت میں ہر لمحہ لغزش و کجروی کا خوف ہے، لہٰذا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے اختیار میں دے دے اور اس سے تقاضا کرے کہ وہ اسے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وجود ہستی اور دیگر تمام نعمات لمحہ بلمحہ اس مبدأ عظیم ہی سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے قبل بھی کہا جا چکا ہے کہ ہماری اور تمام موجودات کی مثال بجلی کے بلب کی سی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بلب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے، کیونکہ بجلی کے مرکز سے ہر لحظہ نئی روشنی کی تولید جاری ہے اور یہ مربوط تاروں کے ذریعے اسے بلب تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا وجود بھی بلب کی روشنی کی طرح جو بظاہر ایک مستقل پھیلے ہوئے وجود کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں مرکز ہستی آفریدگار فیاض سے ہر لحظہ ایک نیا وجود ملتا رہتا ہے۔ چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک تازہ وجود میسر آتا ہے، اس لیے ہر لمحہ ہم نئی ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطے کے معنوی تاروں میں اگر کوئی معنی پیدا ہو جائے، مثلا بہراروی، ظلم، ناپاکی وغیرہ، تو اس سے منبع ہدایت کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اور یوں ہم صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موانع پیش نہ آئے اور ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہے طریق تکامل کو طے کرنا، یعنی انسان تدریجاً مراحل نقص پیچھے چھوڑتا جائے اور مراحل بلند تک پہنچا جائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راہ کمال یعنی ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنے کا راستہ نامحدود ہے، گویا یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اس بنا پر کوئی تعجب نہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کا تقاضا کرے، کیونکہ کمال مطلق تو صرف ذات خدا ہی ہے اور باقی سب بلا استثناء سیر تکامل میں ہے۔ لہٰذا کیا حرج ہے کہ وہ بھی خدا سے بالاتر درجات کی تمنا کرے۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بیچتے؟ اور کیا درود دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر پروردگار عالم سے نئی رحمت کا تقاضا نہیں؟ کیا رسول اللہ نہیں فرماتے، ربی زدنی علما، خدایا میرے علم کو زیادہ فرما؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا، یعنی خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، یعنی
جو ہدایت یافتہ ہے خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے۔ اسی سے نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے لیے ذیل کی 2 حدیثوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ حدیث اول، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام صراط المستقیم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی خداوندہ جو توفیقات تو نے ماضی میں ہمیں عنایت کی ہیں، جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت کی ہے، انہیں اسی طرح برقرار رکھ تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ حدیث دوم، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی خداوندہ ہمیں اس راستے پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ کہ یہی راستہ ہلاک کرنے والی خواہشات اور انحراف اور تباہ کرنے والی آرا سے مانے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آیت قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم آئین خدا پرستی، دین حق اور احکام خداوندی کی پابندی کا نام ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت 121 میں ہے، یعنی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے، جو سیدھا دین ہے، وہ کہ جو اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہیں کیا۔ دین ثابت یعنی وہ دین جو اپنی جگہ قائم رہے۔ ابراہیم کے آئین توحیدی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا تعارف یہاں پر صراط مستقیم کے عنوان سے ہوا ہے، اور یہی بات اس اعتقادی پہلو کو مشخص کرتی ہے۔ سامعین محترم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے، یعنی اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں دین حق کے عملی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو ہر قسم کے شیطانی فعل اور عملی انحراف کی نفی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں قرآن کے مطابق صراط مستقیم تک پہنچنے کا طریقہ خدا سے تعلق اور ربط پیدا کرنا ہے۔ ترجمہ، جنہوں نے اللہ کے دامن رحمت کو تامے رکھا انہی نے صراط مستقیم کی ہدایت پائی۔ اس نقطے کی طرف بھی نظر ضروری ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ 2 نقطوں کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جو نزدیک ترین راستے کو تشکیل دیتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقیم دراصل اعتقادی و عملی پہلوؤں سے دین و آئین الہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین ہی نزدیک ترین راستہ ہے خدا سے ربط پیدا کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ دین حقیقی اور واقعی ہے بھی تو ایک۔ دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 19 میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اسلام ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس میں ہر وہ آئین توحید شامل ہے جو کسی بھی زمانے میں جاری تھا اور کسی نئے آئین سے منسوخ نہیں ہوا۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے صراط مستقیم کی جو مختلف تفاسیر بیان کی ہے ان سب کی بازگشت ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ بعض نے اس کے معنی اسلام کیے ہیں، بعض نے قرآن، کچھ مفسرین نے اس سے رسول و ائمہ پر حق مراد لیے ہیں، اور کچھ نے اللہ کا آئین کہ جس کے علاوہ خدا کو کوئی چیز قبول نہیں۔ ان تمام معائنے کی برگشت اسی دین و آئین الہی کی طرف ہے، تمام تر اعتقادی و عملی پہلوؤں کے ساتھ۔ جو روایات مصادر اسلامی میں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک اس مسئلے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کرتی ہے، سب کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا
امام صادق علیہ السلام کا ارشاد اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں یوں ہے، اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام ہی سے منقول ہے، بخدا ہم صراط مستقیم ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صراط مستقیم امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے۔ یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب کے سب اسی آئین توحید کی دعوت دیتے رہتے ہیں، وہ دعوت جس میں اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ راغب نے کتاب مفردات میں صراط کے معنی میں کہا صراط کے معنی ہے سیدھا راستہ، لہذا مستقیم ہونے کا مفہوم خود صراط میں مضمر ہے، گویا مستقیم ساتھ بطور صفت ہے جو اس مسئلے پر تاکید کے مفہوم میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔